سر ایک پریگننٹ لڑکی آئی ہے آپ سے ملنے۔ شاویز ملک سیکرٹری کی بات پر چونکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کالی چادر میں لپٹی عنایا اس کے سامنے تھی۔ میں پریگننٹ ہوں، کچھ پیسے چاہیے۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ شاویز ملک کے لہجے میں حقارت تھی۔ 3 لاکھ روپے۔ اس کی معصوم آنکھیں بھیگی۔ کچھ مہینے پہلے وارث کی خاطر عنایا کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے شاویز نے اسے پریگننٹ کر دیا تھا۔ پیسے تو مل جائیں گے پر تمہاری قربت کا ایک بار پھر مزہ لینا ہے مجھے۔ اسے ٹیبل پر گراتے شاویز ملک نے بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے عنایا کی نازک گہرائیوں میں اپنا اف، کتنی معصوم ہے یہ لڑکی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کتنوں کا ایمان خراب ہوتا ہوگا۔ سب لوگ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے مگر شاویز ملک کی نظریں صرف ایک وجود پر جمی تھی۔ شاویز نے اپنی کافی کا سپ لیا اور اس کی گہری بھوری آنکھیں عنایا کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ وہ باہر حال میں ایک فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں اس کی محنت کی گواہی دے رہی تھی۔ اسی وقت انٹرکام بجا اور اس کی سیکرٹری کی آواز گونجی۔ سر، مس عنایا ایک فائل پر آپ کے سائن لینے کے لیے باہر موجود ہے، انہیں اندر بھیج دو، شاویز نے سپاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے اپنے چہرے پر وہی پرانی سختی اوڑھ لی جو اس کی پہچان تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور عنایا ایک فائل سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر پر دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سلیقے سے جمع ہوا تھا مگر اس کی نظریں فرش کی طرف تھی۔ سر، یہ گزشتہ ماہ کی سیلز رپورٹ ہے، اس پر آپ کے دستخط چاہیے تھے، عنایا نے میز پر فائل رکھتے ہوئے بہت دبی آواز میں کہا۔ شاویز نے فائل کی طرف دیکھنے کے بجائے براہ راست اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا تم ہمیشہ اسی طرح نظریں جھکا کر بات کرتی ہو؟ شاویز کا لہجہ اتنا غیر متوقع اور سحر انگیز تھا کہ عنایا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ شاویز نے کچھ لمحے اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کر دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ جی سر، عنایا نے بکلا کر جواب دیا اور فوراً اپنی نظریں دوبارہ جھکا لی۔ شاویز کے لبوں پر ایک دلکش اور مبہم سی مسکراہٹ آئی جو شاید عنایا دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے فائل پر سائن کرتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں عنایا کے نازک ہاتھ سے چھوا دی۔ اس اچانک لمس سے عنایا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ شاویز نے خاموشی سے فائل اسے واپس کر دی۔ عنایا تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اسے شاویز ملک کی اس رومانی قربت اور لمس سے ایک عجیب سی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو عنایا نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی ماں کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی عنایا، ذرا دیکھنا ارسلان اب تک اپنے آفس سے کیوں نہیں آئے؟ ماں نے پریشانی سے پوچھا تو عنایا نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 8 بج رہے تھے۔ امی، آپ بلا وجہ فکر کر رہی ہے، شاید فنانس ڈپارٹمنٹ میں کلوزنگ کی وجہ سے کہیں رک گئے ہوں گے۔ عنایا نے تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس کا اپنا دل بھی دک دک کر رہا تھا۔ تمہارے بابا کبھی اتنی دیر نہیں کرتے تھے، میں نے انہیں 10 بار کال کی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے، میرا جی بہت گھبرا رہا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے جو عنایا کو بے چین کر رہے تھے۔ عنایا نے خود اپنے پاپا کا نمبر ملایا مگر بیل جاتی رہی اور دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ 9 بجے، پھر 10 بجے اور پھر 11۔ گھر کی خاموشی وحشت ناک ہوتی جا رہی تھی۔ امی، اب میں خود جا کر انہیں ڈھونڈتی ہوں، وہ ایسے غائب نہیں ہو سکتے۔ عنایا نے چادر اوڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیا آپ ارسلان صاحب کی بیٹی بول رہی ہے؟ دوسری طرف سے ایک کرخت مردانہ آواز آئی۔ جی، میں ان کی بیٹی ہوں، وہ کہاں ہے؟ وہ گھر کیوں نہیں آئے؟ عنایا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ آپ کا باپ تانا صدر میں قید ہے، اس نے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کا غبن کیا ہے اور سیٹ نے اس پر چوری کا مقدمہ درج کروایا ہے، آپ فوراً یہاں پہنچے۔ یہ سنتے ہی عنایا کے ہاتھ سے فون فرش پر گرا اور وہ ساکت رہ گئی۔ کیا ہوا عنایا؟ میرے شوہر کہاں ہے؟ ماں نے اسے جھنجھوڑا تو عنایا نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ ارسلان احمد غبن کے الزام میں پولیس کی قید میں ہے۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح رات کے اس پہر تانے پہنچے۔
وہاں کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ کانسٹیبلز کی اونچی آوازیں اور وہاں موجود مجرموں کی غلیظ نظریں عنایا کو اندر تک لرزا رہی تھی۔ سر، میرے پاپا ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو بہت ایماندار اور شریف ملازم ہے، پلیز ہمیں ایک بار ملنے دیں۔ عنایا نے تانے دار کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے ایک تمسخرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ بی بی، شرافت کے سرٹیفکیٹ یہاں نہیں چلتے۔ تمہارے باپ نے جس سیٹ کے لاکھوں روپے غائب کیے ہیں وہ اس شہر کا ایک با اثر آدمی ہے، اب وہ جیل کی ہوا کھائے گا۔ تانے دار نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر کہا، خدا کے لیے رحم کرے، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ عنایا کی ماں نے اس کے پیر پکڑنے کی کوشش کی مگر پولیس والے نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ جاؤ یہاں سے، عورتیں سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں ورنہ اندر کر دیں گے۔ صبح وکیل لے کر آنا۔ پولیس والے نے دھکا دے کر انہیں تھانے سے باہر نکال دیا۔ عنایا اپنی ماں کو سہارا دیے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی، آپ ہمت مت ہارے، میں کل آفس جا کر اپنے باس سے بات کروں گی، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ ضرور کچھ کریں گے۔ عنایا نے روتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دی مگر اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ باس جس کے سامنے وہ نظر اٹھا کر بات نہیں کر پاتی تھی اس کی مدد کیوں کرے گا۔ اگلی صبح جب وہ آفس پہنچی تو اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ سیدھے شاویز ملک کے کیبن کی طرف بڑھی۔ آفس کی راہداریوں میں دھولتی ہوئی عنایا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے سر سے دوپٹہ بار بار ڈھلک رہا تھا مگر اسے دوپٹہ سنبھالنے کا ہوش کہاں تھا، اس کا تو پورا جہان لرز رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شاویز ملک کے کیبن کے سامنے پہنچی، سیکرٹری نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مس عنایا، آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتی، سیکرٹری نے اس کا بازو تام کر کہا تو عنایا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ میرے پاپا جیل میں مر جائیں گے، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ عنایا کی آواز میں ایسا درد تھا کہ سیکرٹری کا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ عنایا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں موجود خاموشی ایک لمحے میں چکناچور ہو گئی۔ شاویز ملک جو لیپ ٹاپ پہ جھکا ہوا تھا اچانک ہونے والی اس مداخلت پر غصے سے تلملا اٹھا۔ اس کی پیشانی پر غصے کی رگیں ابھر آئی اور اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر گرجنا چاہا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ حلق میں ہی پتھر ہو گئے۔ عنایا جو ہمیشہ ایک پروکار اور پرسکون لڑکی تھی اس وقت ایک بکھری ہوئی کلی کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور اس کے ہونٹ بری طرح ترتھرا رہے تھے۔ شاویز نے زندگی میں بہت سی عورتیں دیکھی تھی مگر اس قدر معصومیت اور بے چارگی کا امتزاج اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھنگ رہ گیا کہ کوئی دکھ کسی انسان کو اتنا خوبصورت اور اتنا شکستہ کیسے بنا سکتا ہے۔ سر، میرے پاپا، وہ لوگ انہیں لے گئے ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ عنایا نے میز کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل یہ جملہ ادا کیا اور پھر روتے ہوئے ساری کہانی سنا کر وہی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں پورے کیبن میں گونجنے لگی تھی۔ شاویز ملک اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر عنایا کے کامتے ہوئے نازک کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا اور اسے فرش سے اٹھایا۔ اس قربت نے عنایا کی سسکیوں کو ایک دم روک دیا۔ شاویز نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پھوروں سے چھوا اور اس کے گال پر بہتے ہوئے گرم آنسو کو صاف کیا۔ اس والہانہ انداز پر عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ تمہارے باپ نے کمپنی کے پیسے چوری کیے ہیں۔ عنایا، میں اس قانونی معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ شاویز نے اپنی آواز کو مصنوعی سختی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا اپنا دل عنایا کی حالت دیکھ کر مٹھی میں آ رہا تھا۔ وہ بے گناہ ہے سر، انہیں غبن کے جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے، وہ تو ایک روپیہ بھی حرام کا نہیں کھا سکتے، خدا کے لیے انہیں چھوڑوا دے، میرے بھائی بھی نہیں ہیں، ہم بہت اکیلے ہیں۔ عنایا نے شاویز کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر دوبارہ التجا کی تو شاویز کے اعصاب تناؤ کا شکار ہو گئے۔ وہ اس لڑکی کو اس طرح اپنے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ابھی میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، شاویز نے ایک دم جواب دیا اور پلٹ کر اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ اور وہاں رکا تو وہ پگھل جائے گا۔ عنایا کو لگا جیسے اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی کیبن سے باہر نکلی اور کوریڈور کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔
اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ادھر کیبن کے اندر شاویز ملک بے چین ہو کر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار عنایا کا وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے گھنٹی بجا کر سیکرٹری کو بلایا۔ باہر جو لڑکی بیٹی ہے اسے کہو کہ اندر آئے، شاویز نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ عنایا جب دوبارہ اندر داخل ہوئی تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ شاویز نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے بالکل سامنے میز پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاپا کو ابھی اسی وقت آزاد کروا دوں؟ شاویز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تو عنایا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کر دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ شاویز نے ایک دراز سے ایک فائل نکالی اور عنایا کے سامنے پٹک دی۔ یہ کیا ہے سر؟ عنایا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ مجھے ایک وارث چاہیے، میری بیوی معذور ہے اور وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ اگر تم مجھے وارث دینے کا وعدہ کرو تو تمہارا باپ 1 گھنٹے میں گر ہوگا۔ شاویز کا لہجہ اتنا سفاٹ تھا جیسے وہ کسی بزنس ڈیل کی بات کر رہا ہو۔ عنایا کے ہاتھوں سے وہ کاغذات چھوٹ کر میز پر گر گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا ہو۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ عنایا نے حیرت اور صدمے سے پوچھا۔ دیکھ لو عنایا، تمہارے باپ کی زندگی اور تمہاری شرافت فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک بار تم نے اس پہ سائن کر دیے تو پھر تم پیچھے نہیں ہٹ سکو گی۔ میں تمہیں اپنی قید سے نکلنے نہیں دوں گا۔ شاویز اس کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو عنایا کے حواس پر چھانے لگی۔ عنایا نے ایک نظر بند کمرے کی دیواروں پر ڈالی۔ اسے وہاں اپنے پاپا کا بھوڑا چہرہ اور ماں کی آہ و پکار سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے پن اٹھایا۔ میں اپنے پاپا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنی زندگی بھی دے سکتی ہوں۔ عنایا نے بند آنکھوں کے ساتھ کاغذ کے آخر میں اپنے دستخط کر دیے۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس ایک سائن نے اسے ہمیشہ کے لیے شاویز ملک کی ملکیت بنا دیا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ شاویز نے وہ کاغذات چپٹ کر دراز میں رکھا اور عنایا کا بازو پکڑ کر اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ فارم ہاؤس کا راستہ طویل اور خاموش تھا، بالکل عنایا کی قسمت کی طرح۔ شاویز ملک کی کالی ویگو جب سڑک پر دوڑ رہی تھی تو عنایا شیشے سے باہر اندھیرے میں ڈوبے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے دوپٹے کے کونے کو اتنی سختی سے مروڑ رہے تھے کہ اس کی پھورے سفید پڑ گئی تھی۔ شاویز خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سٹیئرنگ کے اوپر لگے شیشے سے عنایا کے زرد چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ فارم ہاؤس پہنچے، وہاں کی چکا چوند روشنیوں نے عنایا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ عالیشان بنگلہ کسی خاموش قید خانے کی طرح اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ نکاح کی تقریب اتنی مختصر تھی کہ عنایا کو لگا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ مولوی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر کہیں دور فضا میں کو رہے تھے۔ قبول ہے۔ عنایا نے جب یہ الفاظ کہے تو اسے لگا جیسے اس کی اپنی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہو۔ شاویز نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی یا کوئی گہرا دکھ، عنایا یہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ اوپر والے کمرے میں جاؤ، شاویز نے بہت مختصر اور سرد لہجے میں حکم دیا اور خود وہی صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لی۔ عنایا بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس پرتعیش بیڈ روم میں داخل ہوئی جو اس کا نیا ٹھکانہ تھا۔ اس نے بیڈ کے ایک کونے میں خود کو سمیٹ لیا۔ گھنٹے گزرتے گئے، رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، مگر شاویز اندر نہیں آیا تھا۔ باہر لون میں شاویز ملک تنہا ٹہل رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے تپتے ہوئے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک آگ لگی تھی۔ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا صرف اپنے وارث کے لیے؟ شاویز نے ایک گہرا کس لیا اور دھوئے کے مرغولے فضا میں چھوڑے۔ اس کے ذہن میں ایک طرف اس کی معذور بیوی کا وہ بے بس چہرہ تھا اور دوسری طرف اندر کمرے میں بیٹھی وہ لڑکی جو اب قانونی طور پر اس کی ملکیت تھی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، مگر اس کی انا اور اس کی ضرورت اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر اس نے سگریٹ پاؤں تلے مس لی اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو کمرے کی مدھم روشنی میں عنایا کسی سنگ مرمر کی تراشے ہوئے بت کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا گلابی رنگ کا شلوار قمیض اس کے سفید رنگ پر قیامت ڈال رہا تھا
اور بکھری ہوئی زلفیں اس کے شانوں پر رقص کر رہی تھی۔ شاویز کے قدم وہی رک گئے۔ اس کی خوبصورتی نے ایک پل کے لیے شاویز کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو عنایا نے سہم کر سر اٹھایا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تیر رہی تھی۔ کیا تم اب بھی اسی طرح ڈرتی رہو گی؟ شاویز نے بٹ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ترتراہٹ تھی۔ میرے پاپا کیا وہ گھر پہنچ گئے ہوں گے؟ عنایا نے لرزتے لبوں سے پوچھا۔ اس وقت بھی اسے اپنی نہیں بلکہ اپنے پاپا کی فکر تھی۔ شاویز ملک اپنی زبان کا پکا ہے، وہ اب تک گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ شاویز نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بہت نرمی سے عنایا کے گھال کو چھوا۔ اس کے لمس کی تپش نے عنایا کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑا دی۔ شاویز کا دل اس وقت بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے عنایا کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تو عنایا کی پیٹھ میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ بالکل بے جان بت بن چکی تھی۔ شاویز اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا کر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ اس کی سانسیں عنایا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو عنایا، اتنی حسین کہ میں سب کچھ بھولتا جا رہا ہوں۔ شاویز نے سرگوشی کی اور اس کے چہرے کا رخ کیا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اس کے آنسو ٹھپ ٹھپ اس کے گھالوں پہ بہہ رہے تھے۔ جب شاویز مزید قریب ہوا تو عنایا کو لگا جیسے اس کا دم نکل جائے گا۔ شاویز کا یہ انداز بہت شدید اور والہانہ تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنی روح میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ عنایا اس کے ہر لمس پر تڑپتی رہی مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا واقعی پاپا گھر پہنچ گئے ہوں گے؟ کیا میری ماں اب سکون سے سو رہی ہوگی؟ وہ شاویز کی قربت کو محسوس تو کر رہی تھی مگر اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی محبت کا لمحہ نہیں تھا بلکہ ایک کانٹریکٹ کی ادائیگی تھی جو اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ شاویز اس کی خاموشی اور اس کی بیچارگی سے بے خبر اسے اپنے شہر میں لینے کی کوشش کرتا رہا مگر عنایا کی روح اس کمرے سے بہت دور کہیں اپنے چھوٹے سے گھر کی دیواروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس رات کے اندھیرے نے عنایا شاہ کی زندگی کے تمام رنگوں کو نگل لیا تھا اور اسے ایک ایسی قید میں ڈال دیا تھا جس کا دوسرا نام شاویز ملک تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب فارم ہاؤس کے پرتعیش کمرے کی پردوں کو چیر کر اندر آئی تو عنایا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا وجود تکن اور ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاویز کا مضبوط بازو اب بھی اس کی کمر کے گرد حمائل تھا جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنایا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر شاویز کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خمار کے ساتھ ایک ایسی والہانہ محبت تھی جو عنایا کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ شاویز نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہاری موجودگی نے اس کمرے کی وحشت ختم کر دی ہے عنایا۔ شاویز نے مدم سی سرگوشی کی اور اس کے گالوں کو چونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا لہجہ اتنا رومانٹک تھا کہ عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اس کی قربت میں وہ سب کچھ بھول رہا تھا مگر اچانک جیسے اسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا۔ شاویز کے ذہن میں اپنی معذور بیوی کا چہرہ ابھرا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی کر رہا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے عنایا کو خود سے دور کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی وہ نرمی ایک پل میں غائب ہو گئی تھی اور وہاں وہی پرانی برف جیسی سردی چھا گئی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، شاویز نے بغیر مڑے انتہائی کھردرے لہجے میں کہا تو عنایا حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے جو شخص اس پہ جان چھڑک رہا تھا وہ اچانک پتھر کا بت کیسے بن گیا۔ شاویز باتھ روم میں گھس گیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد عنایا کے فون پر اس کی ماں کی کال آئی۔ عنایا نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ بیٹا، ارسلان گھر آ گئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، پولیس والوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ماں کی خوشی سے بھری آواز سن کر عنایا کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلے ہی اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ آفس کے کام کے سلسلے میں اسے رات میں آفس میں ہی رکنا پڑے گا۔ اس نے فون بند کیا اور تیزی سے شاویز کے پاس گئی جو ابھی باتھ روم سے نکلا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، میرے پاپا گھر پہنچ گئے ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ عنایا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تو شاویز نے ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو یہ کوئی احسان نہیں، ایک سودا ہے۔
تمہیں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں رکھا ہے. مجھے صرف میرا وارث چاہیے. جس دن تم نے میرا یہ مقصد پورا کر دیا تم آزاد ہو جاؤ گی. شاویز کے ان تلخ جملوں نے عنایا کی خوشی کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی. وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہی کڑی رہ گئی تھی اور شاویز اسے وہی چھوڑ کر آفس چلا گیا تھا. عنایا نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی ماں کو دوبارہ فون کیا اور جھوٹ بول دیا کہ آفس کے کام سے اسے لاہور جانا پڑ رہا ہے اور وہ کچھ عرصہ وہی رہے گی. اس کی ماں اور پاپا نے اس کی بات مان لی کیونکہ ارسلان کی واپسی کی خوشی میں وہ کسی اور چیز پر غور نہیں کر پائے تھے. فارم ہاؤس میں اب صرف عنایا تھی اور سناٹا. وہاں کوئی مستقل ملازم نہیں تھا اس لیے عنایا خود ہی کچن سنبھال لیتی تھی. ایک شام جب وہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی. اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی شاویز نے پیچھے سے آ کر اس کی کمر میں اپنے بازو ڈال دیے اور اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا. کچن کی تپش اور شاویز کے لمس نے عنایا کو ساخت کر دیا تھا. شاویز کا دل اس کے پیٹ سے لگ کر دھڑک رہا تھا. اس نے بہت پیار سے عنایا کے ہاتھ سے چھینی اور اس سے اپنی طرف موڑا. تم سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، شاویز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. اس کی نظروں میں پھر وہی وارفتگی تھی جس نے عنایا کو بے بس کر دیا تھا. وقت پر لگا کر اڑنے لگا تھا. تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا تھا. ایک صبح عنایا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور اسے شدید قے آنے لگی. شاویز اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا. چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے مسکرا کر خوشخبری سنائی کہ عنایا امید سے ہے تو شاویز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی. میرا وارث آنے والا ہے. شاویز نے خوشی میں عنایا کا ہاتھ تھام لیا اور اسے وہی سب کے سامنے گلے لگا لیا. اس دن سے شاویز کا رویہ عنایا کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا مگر ایک عجیب سی بے چینی بھی ساتھ تھی. وہ راتوں کو اس کے پاس آتا اسے ڈھیروں پیار کرتا مگر پھر اچانک آدھی رات کو اٹھ کر چلا جاتا. عنایا بستر پر لیٹی سوچتی رہتی کہ آخر وہ کہاں جاتا ہے. اسے احساس ہونے لگا تھا کہ شاویز راتوں کو اپنی پہلی بیوی کے پاس جاتا ہے. میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، ایک کانٹریکٹ شدہ بیوی جس کا مقصد صرف بچہ پیدا کرنا ہے. وہ مجھ سے نہیں اپنی اس بیوی سے محبت کرتا ہے. عنایا نے تکیے میں منہ دے کر سسکیاں بھری. اسے دکھ ہوتا تھا جب شاویز اسے اکیلا چھوڑ دیتا مگر اسے اپنے پاپا کا چہرہ یاد آ جاتا جس کی خاطر اسے یہ سب سہنا تھا. رات کے آخری پہر جب بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی عنایا اکیلی اس عالیشان بیڈ پر تڑپتی رہی تھی. اسے شاویز کی عادت ہوتی جا رہی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کینچی چلی جا رہی تھی مگر شاویز کی بے رخی اور اس کا آدھی رات کو غائب ہو جانا عنایا کے دل پر گہرے زخم لگا رہا تھا. وقت کا پہیا گھومتا رہا اور فارم ہاؤس کی ان دیواروں کے بیچ عنایا کی زندگی ایک ایسی ڈگر پر چل پڑی تھی جہاں پر ہر دن ایک نیا امتحان تھا. حمل کے 3 مہینے نے عنایا کے وجود میں تھکن اور بوجھل پن بھر دیا تھا مگر شاویز ملک کے رویے میں چھپا تضاد اسے اس سے زیادہ تکا رہا تھا. ایک شام جب آسمان پر شف کی سرخی پھیلی ہوئی تھی عنایا کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لون میں لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی. شاویز ابھی آفس سے لوٹا تھا اور حسب معمول سیدھا کچن میں چلا آیا تھا. اس نے خاموشی سے عنایا کے پیچھے کڑے ہو کر اپنے مضبوط بازو اس کے پیٹ کے گرد حمائل کیے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکا دی. کیسی ہو میرا وارث، آج زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا؟ شاویز نے بہت مدم لہجے میں پوچھا تو عنایا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. اس کا لمس عنایا کے لیے کسی نشے سے کم نہیں تھا مگر اس کے الفاظ ہمیشہ اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتے تھے. میں ٹھیک ہوں، عنایا نے نظریں جھکا کر مختصر جواب دیا اور خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کی مگر شاویز نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی. آج رات تمہیں میرے ساتھ ایک بزنس ڈنر پر چلنا ہے. میں نے تمہارے لیے ایک ڈریس منگوایا ہے، اوپر جا کر دیکھ لو. شاویز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو عنایا ساکت رہ گئی. پھاٹی، میرا مطلب ہے میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف لہرانے لگا. تم میری بیوی ہو عنایا اور میں چاہتا ہوں کہ آج سب تمہیں میرے ساتھ دیکھے. شاویز کے لہجے میں ایک عجیب سی ملکیت تھی جو عنایا کے دل کو دھڑکا گئی. عنایا نے ایک تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور شاویز کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا. بیوی؟ آپ بھول رہے ہیں سر، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. میں تو صرف ایک کانٹریکٹ شدہ عورت ہوں جسے آپ نے ایک مقصد کے لیے خریدا ہے. آپ میرا تعارف ان لوگوں سے کیا کرائیں گے؟
کیا آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے باپ کو جھوٹے غبن کیس سے بچانے کے لیے میں نے اسے اپنے وارث کے لیے رکھا ہے؟ عنایا کی آواز میں چھپا قرب اور طنز شاویز کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ شاویز کا چہرہ غصے سے ایک دم تمتما اٹھا، اس کی آنکھ خون کی طرح سرخ ہو گئی اور اس نے عنایا کے دونوں شانوں کو اتنی سختی سے جکڑا کہ عنایا کے حلق سے ایک سسکی نکل گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو، تم جو بھی ہو، جیسے بھی اس گھر میں آئی ہو تو میری بیوی ہی نہ، نکاح ہوا ہے ہمارا، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہم۔ اور یاد رکھنا، شاویز ملک جس چیز پر اپنا حق جتا دے وہ پھر اسی کی ہوتی ہے، شاویز نے دھاڑ کر کہا اور اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ عنایا لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ شاویز اسے اسی طرح روتا چھوڑ کر غصے میں باہر نکل گیا، مگر چند منٹ بعد ہی وہ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ وہ خاموشی سے عنایا کے پاس آیا اور اسے سہارا دے کر سیدھا کیا۔ سوری، مجھے اس طرح چیخنا نہیں چاہیے تھا، تم اس حالت میں ہو کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شاویز نے بہت نرمی سے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے، مگر عنایا نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ رات کی پارٹی میں عنایا نے وہ گہرے نیلے رنگ کا ڈریس پہنا تھا جس پر چاندی کا کام اسے کسی شہزادی کا روپ دے رہا تھا۔ شاویز اسے ساتھ لے کر ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئی۔ شاویز نے پورے فخر کے ساتھ اس کا تعارف اپنے بزنس پارٹنر سے کرایا، مگر عنایا کا دل اندر سے گھڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ عنایا شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک شاویز نے گاڑی ایک سنسان جگہ پہ روک دی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکتی؟ عنایا نے گھبرا کر پوچھا، مگر شاویز نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سیٹ بیلٹ کھول کر عنایا کی طرف جھکا۔ اس کی نظروں میں وہ تڑپ تھی جو عنایا کو ہمیشہ بے بس کر دیتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف اپنے وارث کی وجہ سے تمہارے قریب آتا ہوں؟ شاویز نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی کہ عنایا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے عنایا، میں اپنی معذور بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس کا دکھ مجھے جلاتا ہے، مگر جب میں تمہارے پاس ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں جینا شروع کر رہا ہوں۔ میں اس بے وفائی کے احساس میں روز مرتا ہوں، مگر تمہاری کشش مجھے تمہارے قدموں میں لے آتی ہے۔ شاویز نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے اور دیر تک وہی ساکت رہا۔ عنایا کا دل چاہا کہ وہ اسے پکارے، اسے بتائے کہ وہ بھی اس کی عادی ہو چکی ہے، مگر اسے اپنی حیثیت یاد آ گئی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی، ایک بے جان بت کی طرح جس کی روح کہیں دور بھٹک رہی تھی۔ اگلے چند دن عنایا کے لیے مزید گھٹن ثابت ہوئے تھے۔ شاویز اکثر راتوں کو فارم ہاؤس نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے شہر والے گھر میں اپنی پہلی بیوی کے پاس ہے، مگر اس کا انتظار کرنا عنایا کی مجبوری بنتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو اکیلی بیڈ پر لیٹی کھڑکی سے باہر سڑک کو دیکھتی رہتی تھی کہ کب شاویز کی گاڑی کے ہیڈ لائٹس نظر آئے گی۔ ایک رات جب بارش بہت تیز تھی، شاویز واپس نہیں آیا۔ عنایا کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا اور اس ویران فارم ہاؤس میں وہ خوف اسے نگل رہا تھا۔ وہ کبھی میرا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس کا رہے گا، میں تو بس ایک معاہدہ ہوں۔ عنایا نے تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے سوچا۔ اس کی ممتا اب جاگ رہی تھی، وہ اپنے اندر پھلنے والے ننھے وجود سے باتیں کرتی، مگر شاویز کی بے رخی اسے بار بار توڑ دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب عنایا کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کی طبیعت اب اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ ایک صبح جب وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اسے شدید چکر آیا اور وہ فرش پر گر گئی۔ خوش قسمتی سے شاویز اسی وقت اندر داخل ہوا تھا۔ عنایا! شاویز نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ فارم ہاؤس کے بیڈ روم میں حبس کا احساس تھا، حالانکہ کھڑکیاں کھلی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ عنایا بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے ہلنے جلنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ 7ویں مہینے میں اس کی کمزوری خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاویز ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں گرم سوپ کا پیالہ دعا چھوڑ رہا تھا۔
وہ خاموشی سے بیٹھ کے قریب آیا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ چلو یہ سوپ پی لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، شاویز نے بہت نرمی سے کہا اور خود بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ عنایا نے بےساری سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ پلیز یہ یہاں سے لے جائے۔ اس کی آواز میں وہی پرانی تکن تھی جو شاویز کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ شاویز نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پیالہ اٹھا کر چمچ اس کے لبوں کے قریب لے آیا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، حکم دیا ہے، خاموشی سے پی لو ورنہ میں زبردستی پلاؤں گا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی سختی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں عنایا کے لیے گنجانی، بے چینی اور فکر تھی۔ عنایا نے مجبوراً ایک گھونٹ بھرا۔ شاویز بہت صبر سے اسے ایک ایک چمچ پلا رہا تھا۔ عنایا خاموشی سے اس کے سخت مگر خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی گھنی بھویں، اس کی آنکھوں کی سرخی جو شاید جاگنے کی وجہ سے تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ عنایا نے اچانک پوچھا تو شاویز کا ہاتھ رک گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے بے رخی سے سوال کیا۔ یہ خدمت، یہ فکر، یہ سب صرف اس لیے ہے نا کہ میں آپ کے وارث کو اپنے اندر پال رہی ہوں۔ اگر میں امید سے نہ ہوتی تو کیا آپ تب بھی میرے لیے کچن میں جا کر یہ سوپ بناتے؟ عنایا کے سوال میں ایک زہریلی حقیقت تھی جس نے شاویز کے اعصاب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ شاویز نے پیالہ میز پر پٹخا اور ایک جھٹکے سے عنایا کے چہرے کے قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں عنایا کے گالوں کو جلا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے عنایا کہ میں اتنا پتھر دل ہوں؟ وہ دھاڑا مگر اس کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ تم میرے وارث کی ماں بننے والی ہو، مگر کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ جب تم بے ہوش ہوئی تھی تو میری جان نکل گئی تھی؟ کیا تمہیں وہ راتیں نظر نہیں آتی جب میں تمہارے کمرے کے باہر ٹہلتا رہتا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم سکون سے سو رہی ہو یا نہیں؟ عنایا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ شاویز نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنے قریب کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی آہنگ میں سنائی دے رہی تھی۔ میں خود سے ڈرتا ہوں عنایا، میں اپنی پہلی بیوی کا گنہگار نہیں بننا چاہتا، مگر جب میں تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ شاویز نے سرگوشی کی اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کا یہ لمس اتنا پرخلوص تھا کہ عنایا کا جی چاہا کہ وہ اسے گلے لگا لے، مگر پھر اسے اپنا کنٹریکٹ یاد آ گیا۔ اگلے چند دن شاویز نے آفس سے چھٹی لے لی تھی۔ وہ سارا دن عنایا کے پاس رہتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کے پاؤں دباتا۔ جب اسے سوجن کی وجہ سے درد ہوتا تو رات کو دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ عنایا اس کی اس تبدیلی پر حیران تھی، مگر اس کا ذہن اسے بار بار یہی کہتا کہ یہ سب وارث کی وجہ سے ہے۔ ایک رات آسمان بجلی کی کڑک سے گونج رہا تھا۔ عنایا کی آنکھ کھل گئی، کمرے میں اندھیرا تھا، مگر بیڈ کے دوسری طرف شاویز موجود نہیں تھا۔ عنایا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ مشکل سے اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ شاویز جائے نماز پر بیٹھا تھا، اس کا سر سجدے میں تھا اور اس کے شانوں کے ہلنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ یا اللہ، میرے بچے کو کچھ نہ ہونے دینا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے سزا دے دے مگر اس معصوم کو کچھ نہ کہنا۔ شاویز کی ہچکی عنایا کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتری تھی۔ عنایا نے وہی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شخص صرف ایک جلاد نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک انسان چھپا ہے جو اپنی محبت اور فرض کی جنگ میں بری طرح پس رہا ہے۔ اسے شاویز سے پہلی بار ہمدردی محسوس ہوئی تھی، ایک ایسی ہمدردی جو دھیرے دھیرے محبت میں بدل رہی تھی، مگر وہ اسے تسلیم کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اگلے دن شاویز نے اسے اپنے ساتھ لون میں بٹھایا ہوا تھا۔ دھوپ کی تپش ہلکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں رس گول رہی تھی۔ عنایا، اگر اس بچے کے بعد تم یہاں رہنا چاہو تو؟ شاویز نے بہت ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں سامنے پھیلے ہوئے سبزے پر تھی۔ عنایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ رہنا چاہوں؟ کس حیثیت میں؟ شاویز خاموش رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے بیوی کا درجہ دینا دنیا کے سامنے نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ اس کے خاندان میں پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کو ایک گناہ سمجھا جاتا تھا اور وہ اپنی معذور بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے شاویز صاحب مجھے خواب مت دکھائے۔ جس دن یہ بچہ پیدا ہوگا اس دن میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ عنایا نے بہت سپاٹ لہجے میں کہا۔
حالانکہ اس کا اپنا دل اس بات پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شاویز نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بے رخی دوبارہ لوٹ آئی تھی، وہ راتوں کو پھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ عنایا اسے پکارنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کی خودداری اسے اجازت نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ عنایا کی حالت اب ایسی تھی کہ وہ بمشکل سانس لے پاتی تھی۔ شاویز کا رویہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، بس دور سے اسے دیکھتا اور چلا جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنے آپ سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ عنایا میں کھو نہ جائے۔ عنایا کو لگ رہا تھا کہ وہ اب اس سے اکتا گیا ہے، یا شاید وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب وہ اسے اس کا وارث سونپ کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے۔ انہی دنوں ایک شام جب وہ شاویز گھر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے وہ لفافہ عنایا کے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ عنایا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاپا کے لیے ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے کاغذات اور کچھ رقم۔ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو تمہیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، شاویز نے بہت سرد لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ عنایا نے وہ کاغذات اٹھائے اور زور زور سے رونے لگی۔ اسے رقم نہیں چاہیے تھی، اسے وہ شاویز چاہیے تھا جو اسے سوپ پھلاتا تھا، جو اس کے پاؤں دباتا تھا اور جو سجدے میں گر کر اس کی زندگی کی بھیک مانگتا تھا۔ مگر وہ شاویز اب کہیں کھو گیا تھا۔ نواں مہینہ اپنی تمام تر شدت کے ساتھ عنایا کے وجود پر مسلط تھا۔ اب وہ بمشکل چند قدم چل پاتی تھی۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی، کیونکہ شاویز اب بھی راتوں کو غائب رہنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاویز نے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ شاید اسے اب صرف اس کے بطن سے جنم لینے والے اس وارث کا انتظار تھا، عنایا کا نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تپش کھڑکی کے شیشوں کو تپا رہی تھی۔ عنایا نے بہت ہمت کر کے الماری سے اپنا وہ پرانا بیگ نکالا جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی۔ اس نے اس میں اپنے پاپا کی ایک تصویر دیکھی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ شام کو جب شاویز فارم ہاؤس آیا تو وہ ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا اور بیزار لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ عنایا دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کی بوندی چمک رہی تھی۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، عنایا نے بہت دبی آواز میں کہا۔ شاویز نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سردی تھی۔ پیسے کس لیے؟ وہ مجھے ابھی کے ابھی 15,000 چاہیے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیلیوری کا وقت قریب ہے۔ ڈیلیوری کا لفظ سن کر شاویز ملک کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ شاویز ملک کا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہو، کسی ایرے غیرے کا نہیں۔ بولو کتنے پیسے دوں اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے؟ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، آپ 15,000 دے دیجئے۔ 15,000 میں تمہیں کوئی ہاسپٹل گھسنے بھی نہیں دے گا۔ عنایا مڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر اچانک اسے اپنے پیٹ میں ایک شدید لہر محسوس ہوئی، ایک ایسا درد جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ وہی فرش پر گر گئی۔ شاویز جو بھی غصے میں تھا، عنایا کو اس حال میں دیکھ کر حواس کھو بیٹھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عنایا کیا ہوا؟ اس کی آواز میں اب وہ طنز نہیں تھا، بلکہ ایک دیوانہ وار خوف تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے، پلیز بچا لے مجھے۔ عنایا نے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا سفید چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ شاویز نے اسے گاڑی میں ڈالا اور دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے عنایا کا ہاتھ تھامے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا عنایا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز آنکھیں کھلی رکھو۔ شاویز کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز اسے اسٹریچر پر ڈھال کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ شاویز باہر راہداری میں دیوار سے سر ٹکائے کھڑا تھا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آ رہے تھے جب اس نے عنایا کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا۔ اسے راہداری میں کڑے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ ان مریضہ کے ساتھ کون ہے، ان کے ہسبینڈ کون ہے۔ جیسے ہی شاویز نے ہاتھ کے اشارے سے ڈاکٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اسی کی طرف آ گئی۔ جلدی سے اس پیپر پر سائن کیجئے، ماں اور بچہ دونوں خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی شاویز کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میرا بچہ بچا لیجئے۔ اس کے منہ سے فوراً ہی یہی جملہ نکلا، کیونکہ یہ وارث اس کے لیے بہت اہم تھا۔
ڈاکٹر کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ اب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ جب عنایا کی چیخیں شاویز کے کانوں میں پڑی تو اس نے اس کو دور سے تڑپتے دیکھا تو وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا، مگر آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا پایا تھا۔ وہ شیشے کی کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہو رہا ہے، مگر اس چیز کا جواب اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عام طور پر ولادت کے بعد ہوتی ہے۔ مسٹر شاویز، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاویز کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ اور عنایا، وہ کیسی ہے؟ وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، ہم اسے وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، مگر بچہ بہت زیادہ نازک ہے، اس کے پھیپھڑے پوری طرح کام نہیں کر رہے اور اسے زندگی اور موت کی کشمکش میں ICU میں وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے شاویز کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اگلے 2 دن شاویز کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک طرف عنایا کے پاس بیٹھتا جو ہوش آنے پر صرف اپنے بچے کا پوچھتی، اور دوسری طرف وہ ICU کے شیشے کی دیوار کے باہر کھڑا اس ننھی سی جان کو آلات میں جکڑا دیکھتا جو سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تیسرے دن کی صبح جب سورج کی پہلی کرن ہسپتال کے کمرے میں آئی تو ڈاکٹر نے آ کر شاویز کو بتایا کہ بچے کی حالت اب بھی انتہائی تشویشناک ہے اور اگلے چند گھنٹے اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ شاویز ساکت رہ گیا۔ وہ وارث جس کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی دھاؤ پہ لگائی تھی، جس کے لیے اس نے اپنا ضمیر بیچا تھا، وہ زندگی اور موت کے دانے پر تھا۔ وہ بھاری قدموں سے عنایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ عنایا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے شاید کچھ احساس ہو گیا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے شاویز؟ مجھے اس سے ملنا ہے، عنایا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شاویز نے خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھٹ پڑا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح عنایا کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہا تھا۔ وہ ICU میں ہے عنایا، وہ بہت نازک حالت میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ شاویز کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ عنایا ساکت رہ گئی۔ اسے کوئی رونا نہیں آیا تھا، کوئی سسکی نہیں نکلی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے شاویز کو خود سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو آپ کا وارث صحیح سلامت نہیں مل پا رہا شاویز ملک، اب تو میں آزاد ہوں نا، اب تو میں جا سکتی ہوں۔ عنایا کا یہ سپاٹ لہجہ شاویز کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا۔ نہیں عنایا، پلیز ایسا مت کہو، میں سب کچھ ختم کر دوں گا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ شاویز نے اس کے ہاتھ پکڑ کر التجا کی، مگر عنایا کی آنکھوں میں اب صرف بے حسی تھی۔ اسی دوران شاویز کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے گھر سے کھال تھی۔ اس کی معذور بیوی جو برسوں سے بستر پر تھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ قدرت نے ایک ہی دن میں شاویز سے اس کا غرور اور اس کا پرانا سہارا دونوں چھین لیے تھے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں شاویز کے گناہوں کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کا وارث ICU میں آخری سانسوں پر تھا، اور وہ وجود بھی جس کے سہارے اس نے سالوں گزارے تھے وہ چلا گیا تھا۔ شاویز اب ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں اس کے پاس دولت تو تھی، مگر دل کا سکون خاک ہو چکا تھا۔ اگلے چند دن عنایا خاموش رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ شاویز اس کے پاس آتا، اس کے لیے پھول لاتا، اس کے پسندیدہ پھل کاٹ کر لاتا، مگر عنایا ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ اس کی خاموشی شاویز کو اندر سے کاٹ رہی تھی۔ تم کچھ کہا کیوں نہیں لیتی عنایا؟ دیکھو تم کتنی کمزور ہو گئی ہو، شاویز نے بہت لرزتی آواز میں کہا، اور سیب کی ایک کاش اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ عنایا نے دھیرے سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ نے اپنا وارث ICU کی موت کے حوالے کر دیا اور میں نے اپنا سکھ، اب ہمارا سودا ختم ہوا، مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ شاویز کا ہاتھ وہی فضا میں رک گیا تھا۔ اس نے پیالہ میز پر رکھا اور گھٹنوں کے بل عنایا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے عنایا کے دونوں نحیف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چومنے لگا۔ اس کے آنسو عنایا کی ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو عنایا، میں نے تمہیں صرف ایک ضرورت سمجھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری روح بن جاؤ گی۔ میری پہلی بیوی بھی چلی گئی اور میرا بچہ بھی ICU میں زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ اب میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم بھی چلی گئی تو شاویز ملک مر جائے گا۔ شاویز نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا سر عنایا کی گود میں رکھ دیا۔
انایا کا دل جو پتھر بن چکا تھا شاویز کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شاویز کے بالوں کو چھوا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ شخص اب وہ مغرور بزنس ٹائکون نہیں رہا، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے جسے صرف اس کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی شاویز، مگر آپ نے اسے ہمیشہ ایک کانٹریکٹ کا نام دیا۔ انایا نے پہلی بار اپنے جذبات کا اعتراف کیا تو شاویز نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ اب کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا انایا، اب صرف تم ہوگی اور میری محبت۔ میں دنیا کے سامنے تمہیں اپناؤں گا اور ہم مل کر اپنے بچے کے لیے دعا کریں گے۔ شاویز نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے ان دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ اگلے دن ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری دی کہ بچہ معجزاتی طور پر خطرے سے باہر آ گیا ہے اور اس کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے۔ شاویز نے انایا کو گلے لگا لیا اور اسے ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گاڑی تک لے آیا۔ انایا اب بھی کچھ سہمی ہوئی تھی، مگر شاویز کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جو اسے تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں تاکہ تم کچھ دن اپنے پاپا اور امی کے ساتھ سکون سے رہ سکو۔ اس کے بعد میں پورے زمانے کے سامنے تمہیں ڈولی میں بٹھا کر اور اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنے گھر لے آؤں گا۔ شاویز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ راستے میں انایا خاموشی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اچانک شاویز نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے انایا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے انایا، جب میں تمہیں کیبن سے چھپ کر دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم بہت دور کی کوئی شہزادی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت تمہیں اس طرح میرے مقدر میں لکھ دے گی۔ شاویز نے اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بہت جذباتی لہجے میں کہا تو انایا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اور میں تو آپ کے جلال سے ہی ڈر جاتی تھی۔ شاویز نے گاڑی رفتار ہلکی کر دی اور ایک سنسان سڑک پر اسے کنارے لگا دیا۔ اس نے انایا کی طرف جھک کر اس کے گالوں پر بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کی نظروں میں وہ وارفتگی تھی جو انایا کے وجود میں آگ لگا رہی تھی۔ اب کبھی مجھ سے ڈرنا مت، اب تمہارا یہ بوجھ صرف تمہارا ہے۔ شاویز نے سرگوشی کی اور اس کے لبوں کے بہت قریب ہو گیا۔ انایا نے آنکھیں موند لی اور شاویز کے لمس کو اپنی روح میں اترتے محسوس کیا۔ اس کی باہوں کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ انایا کو لگا جیسے زندگی کی تمام تلخیاں ایک پل میں دھل گئی ہو۔ شاویز نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پورتے ہوئے دیر تک اسے محسوس کرتا رہا۔ اب ان کے درمیان کوئی پیسہ، کوئی کانٹریکٹ اور کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ گاڑی دوبارہ منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ انایا کا سر شاویز کے کندھے پہ تھا اور شاویز کا ہاتھ مسلسل اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ اسے اس کی ماں کے گھر کے قریب چھوڑنے والا تھا، مگر ان کے دل اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ میں کل ہی آؤں گا تمہیں لینے، شاویز نے اس کے ہاتھ پر ایک آخری بورسہ دیتے ہوئے کہا اور انایا ایک نئی زندگی کی امید لیے گاڑی سے اتر گئی۔